السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ٹاپک پہ کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ میری ٹاپک پوزیشن آف ویمن بفور اینڈ آفٹر دا ارائیول آف اسلام ہے۔ عورت کا کیا مقام تھا اسلام کے آنے سے پہلے؟ دیکھیے، عورت کو بہت ہی خراب نظریے سے دیکھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کا کوئی پوزیشن نہیں تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سوسائٹی کے سارے لوگ، اس وقت کے سارے لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے تھے، اسے بری چیز سمجھتے تھے۔ ہر الگ الگ طبقے اور مذہب کے لوگوں نے عورت کو بہت ہی برے طریقے سے نام دیے اور وہی درجے دیے، جیسے کہ کوئی مذہب میں اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا اور اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہہ کر اسے مار دیا جاتا تھا، اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور کسی مذہب میں اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شیطان کی نسل سے ہے اور آدمیوں کو بھٹکانے کے لیے آئی ہے۔ اسی طریقے سے اسے گرا کر دیکھا جاتا تھا۔ کوئی سمجھتے تھے کہ جیسے پتی مر جائے، عورت کو بھی اس کے ساتھ اس کی چتا پر ہی جلا دینا چاہیے، اس کا کوئی وجود نہیں رہنا چاہیے، اور آدمی کے بغیر یا شوہر کے بغیر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ کہہ کر زندہ عورتوں کو مار دیا جاتا تھا اس کے پتی کے ختم ہونے کے بعد۔ تو اس طریقے سے عورت کو ہر طریقے سے پریشان کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں کو اس کی وراثت کا پیسہ دیا جاتا تھا، لیکن عورت کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں تھا۔ عورتوں کا، اور کچھ مذہب میں تو عورتوں کو اپنی کام کی چیز، استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اگر نکاح بھی کرتے تو وہ 100 نکاح کرتے ایک ساتھ، اور نکاح کا مطلب ان کے لیے خرید لینا تھا۔ وہ اپنے لیے عورت کو خرید لیا کرتے تھے اور جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عورت بہت پریشان تھی، بہت ہی پریشان تھی اسلام کے آنے سے پہلے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہدایت کا ذریعہ بنا کے، دین سمجھانے کے لیے، مذہب سمجھانے کے لیے، اللہ کے طور و طریقے سمجھانے کے لیے۔ اور الحمدللہ جب دین اسلام دنیا میں آیا تو اس کے بعد عورت کا مقام، درجہ، پوزیشن، ریسپیکٹ، آنر سب کچھ بڑھ گیا۔ عورت کو اگر کانٹوں کے بستر پہ سلایا جاتا تھا تو اسلام کے آنے کے بعد اسے پھولوں کے بستر پہ سلایا گیا۔ جہاں اسے بہت نیچی درجے پہ دیکھا جاتا تھا، بری نظروں سے، گندی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، وہاں اس کو ایک بہت ہی حیادار، پاکیزہ چیز سمجھ کے دیکھا جاتا تھا۔ الحمدللہ اسلام کے آنے کے بعد عورت کا سٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہو گیا۔ زمین پر تھی تو اسے آسمان پہ پہنچا دیا اسلام نے، الحمدللہ۔ اب آپ اسے چھوٹے سے اگزامپل میں دیکھ لیں، ایک فیملی کے جو ریلیشنس ہے، جیسے ماں، اگر باپ اور ماں ہیں تو وہاں پر باپ کے آگے عورت، ماں کا مقام بڑھ گیا۔ ایک بیٹے کو ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، اللہ نے یہ سمجھایا۔ 3 بار بھی پوچھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ماں کی عزت کرو۔ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے درجے کو باپ کے درجے پہ اہمیت دی۔ تو الحمدللہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو شی از بلیسڈ ود دیٹ آنر، کہ اس کے بیٹے کو اس کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہاں پر آدمی کو اس کی خدمت کرنے پر اللہ نے مجبور کر دیا۔ اور پھر یہی ماں کو جب کوئی بیٹی ہوتی ہے، جیسے کہ بہن، وہ آدمی کی اگر بہن بنتی ہے یا وہ بہن کے رشتے میں جب جیتی ہے دنیا میں، تو پھر بھائیوں کو اس کا نگرانکار بنا دیا، اس کا خوام بنا دیا، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس کا پروٹیکشن باپ بھی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی بھی کرے گا۔ بھائی کے ذریعے اس کو ایک حفاظت کرنے والا، ایک پروٹیکٹ کرنے والا اللہ نے لگا دیا، یعنی کہ بہن کے رشتے میں بھی وہ بلیسڈ ہے۔ دین اگر جب وہ ایک بیٹی کے درجے پہ جب ہے وہ، اور اپنے بیٹی کے درجے پہ جب ہے، تو پھر اللہ نے اس ماں باپ میں سے باپ کو کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو زیادہ پیار کرو، اور اگر تمہیں 3 بیٹیاں ہو اور تم ان کی اچھی اپ برنگنگ کرو، اچھی کیئر کرو گی، تو تم سیدھے جنت میں رہو گے۔ اس طریقے سے پھر آدمی کو اللہ نے مجبور کر دیا کہ بیٹا اور بیٹی ہیں تو بیٹی کو زیادہ پیار کرو، زیادہ شفقت دو، زیادہ اچھی کیئر کرو۔ الحمدللہ اس طریقے سے بھی اللہ نے درجہ، عورت کا مقام بڑھا دیا۔ اور جب یہی عورت کسی اور گھر میں جاتی ہے بیوی بن کر، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں بھی اسے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے محفوظ کیا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا محافظ، اس کا خوام بنا کر شوہر کو اس کی زندگی میں بھیجا، جو اس کے معاش کی، اس کے کھانے پینے کی، اس کی عزت آبرو کی، اس کی ہر خواہش کی حفاظت کرے گا، خیال رکھے گا۔ معاش کی ذمہ داری، اس کے بچوں کی حفاظت کرے گا، ساری ذمہ داری ایک مرد پہ ڈال دی گئی، اور وہاں بھی عورت پروٹیکٹڈ، سیف، سیکیور اور
آرام ہی دیا گیا ہے اسے، وہاں بھی اس پہ کہیں ظلم نہیں ہے. اور عورت پہ، بیوی پہ اللہ تعالیٰ نے بس یہی ذمہ داری دی ہے کہ بس وہ اپنی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. بس یہ 4 چیزیں کرے اور وہ جنت میں جا سکتی ہے جس بھی دروازے سے وہ چاہے، اگر مرتے دم تک اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو. لیکن وہاں دوسری طرف شوہر کو، جو ایک آدمی جب شوہر بنتا ہے تو اس کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں، اس کے اوپر ذمہ داری اس کی بیوی کی ہے، اس کے بچوں کی ہے، اس کے ماں کی ہے، اس کے بہنوں کی ہے، اور اس سارے فیملیوں کے معاش کی ہے، بچوں کی تربیت کی ہے، ان کے اپبرنگنگ کی ہے، ان کے پروٹیکشن کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے. یہ جو اللہ نے قوام بنا کر آدمی کو بھیجا ہے، قوام اس ایک لفظ سے آدمی کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ اس کی آخری سانس تک وہ ریسٹ نہیں لے سکتا ہے. وہ اسے ذمہ داری اٹھانی ہی اٹھانی ہے، اسے کسی دن بھی چھٹی نہیں ملے گی. اس ایک قوام ورڈ نے اسے اتنا مصروف، اتنا بزی، اتنا ریسپانسبلٹیز میں ڈال دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں عورت کو، وہ پھر سیف ہے، آرام میں ہے، خوشی میں ہے، مزے میں ہے، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی، اسے پیسہ کمانے کا کوئی اس پہ برڈن، ریسپانسبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ خوشی سے کمانا چاہتی ہے اسے بالکل اجازت ہے، اور پھر اس کے پیسے پر اگین اس کا پورا حق ہے. الحمدللہ ایسا آدمیوں کے لیے نہیں ہے، آدمیوں کو تو ذمہ داری لگی ہے. ہاں، عورت کو بس یہ کہا ہے کہ وہ گھر کو سجائے، گھر کو اچھا رکھے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. یہ تو کوئی بھی عورت چاہتی ہے، خوشی سے اپنے بچوں کا خیال رکھنا. الحمدللہ یہی ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی ہے. لیکن وہیں آپ دوسری طرف دیکھیں، مرد کو کتنی زیادہ ذمہ داریوں میں اللہ نے ڈالا ہے. لیکن الحمدللہ عورت کو کتنے آرام سے رکھا ہے. جہاں عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو پھر وہاں بھی اسے اتنا پروٹیکشن کے ایک توفیع جو کھلی ہے، جس پہ ہر نظر پڑے گی، ہر آنے جانے والے انسان کی نظر پڑے گی، ہر کیڑے مکوڑوں کی نظر پڑے گی. اسے اللہ نے وہاں پر پردے کے حکم دے کر اس کو وہاں کور کر دیا، پروٹیکٹ کر دیا، جہاں صرف اور صرف اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی ایڈمائر کرنے والے، دیکھنے والے صرف اور صرف اس کے شوہر رہیں گے، اس کے محرم رہیں گے. اس کی لسٹ بتا دی اللہ نے اور کہا کہ بس یہی محرم تمہیں دیکھ سکیں گے، باقی کسی کو تمہیں چھونے کا حکم نہیں ہے، تمہارے قریب نہیں آ سکتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز لگا کے عورت کا درجہ، عورت کا مقام، عورت کی عزت بہت بڑھا دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم دل و جان سے شکر ادا کریں، زندگی بھر شکر ادا کریں تو بھی کم ہے. اللہ کے کیے ہوئے ہم پر احسان بہت زیادہ ہیں، بہت سارے احسان اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر کیے ہیں. الحمدللہ اتنا درجے عورت کے بڑھے ہوئے ہیں اسلام میں، اتنا الحمدللہ اللہ نے اس عورت کو سکون، سیکیورٹی سب کچھ دی ہے اسلام میں. اس کے بعد بھی کئی لوگ غلط فہمیاں لیے رہتے ہیں. بس یہ ایک ٹاپک سے، بس یہ ایک ریزن سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہوا ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ پردہ جو اگین عورت کا پروٹیکشن ہے. اور دوسری چیز نکاح، جو ایک سے زائد نکاح کرنے کے لیے اللہ نے مردوں کو جو حکم دیا، یہ حکم اللہ نے مردوں کے لیے صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے عورت کو بنایا ہے، وہ ایک آدمی کے ساتھ الحمدللہ خوش رہتی ہے، اور وہاں اس کی فیملی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس جو ضروریات ہے اس آدمی سے پوری ہو جاتی ہے. لیکن آدمی میں اللہ تعالیٰ نے، اس آدمی کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اسے ایک سے زائد عورتوں کی خواہش ہو سکتی ہے. ہر کسی کو ہے نہیں، لیکن ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ نہ گناہ کرے. اسی لیے اللہ نے اسے دوسرا، تیسرا اور چوتھے نکاح کا حکم دیا. لیکن پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو سیف کر دیا، یہ بتا کر کے تم نکاح تو کر سکتے ہو لیکن تمہیں پوروں میں عدل کرنا ہے، اور اگر تم نے ایک بیوی میں بھی عدل برابر نہیں کیا تو پھر تم پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن. تو آپ یہاں دیکھیے کہ اگین عورت سیف، کیونکہ اس قسم کی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے ہر آدمی دوسرا یا تیسرا نکاح کرنے کا نہیں سوچ سکتا. اور وراثت کے معاملے جو تھے، وراثت کے معاملے میں بھی اللہ نے عورت کو وراثت کا برابر حصہ دیا ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ برابر حصہ نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے، ایک بیٹی کو اپنے باپ سے بھی وراثت کا حصہ ملتا ہے، پھر اپنے شوہر کی بھی پراپرٹی اس کے پاس رہتی ہے. لیکن وہیں آپ ایک مرد کو سوچئے، اس کے پاس سوائے اس کے والدین کی وراثت کے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے وراثت کا ایک حصہ مرد کو اور 2 حصے عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں. الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ماں باپ سے بھی ہمیں حصہ دیا ہے، اور حصہ ہمیں پھر ملا ہے ہمارے شوہر سے بھی ہمیں ملے گا. تو الحمدللہ یہاں بھی ہم فائدے میں ہی ہیں. نکاح کے وہ بندھنوں کی جو اجازت اللہ نے مردوں کو دی ہے، اسی میں بھی ہم سیکیور ہیں، کیونکہ اسے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے ہر طریقے سے. اگر وہ نہ کرے تو وہ پکڑا جائے گا. تو اس طریقے سے پھر ہم سیف ہیں. اگر وہ کر سکے گا تو آپ کو بھی خوش رکھے گا، تبھی تو وہ اور ایک نکاح کرے گا. اور ہاں،
نکاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کبھی زبردستی نہیں کی کہ اگر اسے کوئی آدمی پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کر سکتے، کوئی بھی آدمی کے ساتھ اس کا فورسفلی نکاح نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ایک حدیث بھی اس میں آئی ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میرا نکاح میری اجازت کے بغیر اس آدمی سے کر دیا اور مجھے یہ آدمی بس پسند نہیں ہے، مجھے نہیں پسند آتا، مجھے کچھ اٹریکشن نہیں دکھتا اس میں، بس یہ وجہ عورت نے بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو خارج کر دیا. اس نے کہا کہ وہ نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ نکاح میں عورت کی رضامندی نہیں ہے، بیٹی کی رضامندی نہیں ہے، باپ فورسفلی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ بھی الحمدللہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہماری مرضی سے ہی ہمارا نکاح ہوگا. ہمیں کوئی پسند نہیں ہے تو فورس کر کے ہماری اجازت کے بغیر کوئی نکاح ہمارے خواہشات کے بغیر یا پھر ہماری پسند کے بغیر نہیں کر سکتے. ہماری رضامندی ہونا اس میں ضروری ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ہمارے لیے الحمدللہ. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ہر رشتے میں عورت سیکیور ہے، ہر رسپانسبلٹی سے عورت فری ہے، اور جنت میں جانے کے راستے بھی عورت کے لیے آسان ہیں. الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو وے میں ہی سوچنا چاہیے اور شکر گزاری کے ارادے سے ہی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو الحمدللہ ہم بہت خوش رہیں گے. لیکن اگر آپ پھر کرٹیسائز کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں گے کہ عورت کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے یا ڈاؤن سی کیا جا رہا ہے تو پھر یہ آپ کی پیسمزم ہے اور کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر.